اب یہ اگلی آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس آیت کے کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم سے مختلف کراس ریفرنسز دے کر ان میں سے ایک یہ بھی ریفرنس تھا، الگ سے ایک لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں، مسئلہ نمبر 128 کے عنوان سے، God is the only and alone creator of this universe. خدا ہی اکیلا اور یکتا پیدا فرمانے والا ہے اس کائنات کا۔ اس کانٹیکسٹ میں جتنی بھی قرآن حکیم میں کریٹیکل آیات تھیں وہ میں نے اس لیکچر کے اندر ریکارڈ کروا دی ہیں، مسئلہ نمبر 128۔ اور ویسے بھی آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ جائیں گے جو میرے نام پر ہے، انجینئر محمد علی مرزا، تو اس میں آپ کو ایک ایگزسٹنس آف گاڈ اور سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر پوری ایک پلے لسٹ ملے گی، اس میں ہم نے یہ سارے لیکچرز ڈال دیے ہوئے ہیں۔ اس میں بھی میں نے یہ آیت پیش کی تھی، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا تو یہ سب برباد ہو جاتے۔ یعنی ظاہر ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے، کسی بھی کمپنی کو چلانے کے لیے ہمیشہ ایک ہی ڈائریکٹر ہوتا ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر کئی ہو سکتے ہیں، لیکن جو ٹاپ آف دا لسٹ جو اس کو ڈائریکشن دینے والا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک سے زیادہ ہوں گے تو آپس میں جھگڑا ہو جائے گا۔ اس قسم کی اور آیات بھی قرآن حکیم میں آتی ہیں، میں آج اس کو ڈسکس نہیں کرتا ورنہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے ان تمام نازیبا باتوں سے جو وہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا، اس آیت سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو عرش ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ عرش پر مستوی ہونا اللہ کی صفت ہے، لیکن عرش فی نفسہ ہی مخلوق ہے، اور جب مخلوق ہے تو اس کی کریشن ہوئی ہے، کیونکہ مسلمانوں میں بعض ایسے گمراہ لوگ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جو عرش کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ عرش مخلوق ہے اور یہ ایک حوادث میں سے ایک چیز ہے، یہ ہمیشہ سے ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ اب یہ دیکھیں، رب العرش عما یصفون، رب ہے عرش کا، پالنے والا ہے عرش کا اللہ تعالیٰ۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جو کچھ وہ کرتا ہے، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور جو کوئی اس کے علاوہ کرتا ہے وہ اس کو پوچھ سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے، بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اور میں نے مسئلہ تقدیر کے اوپر 4 لیکچرز کے اندر گفتگو کنکلوڈ کی تھی، 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پر قرآن حکیم کے 50 مقامات سے، مسئلہ نمبر 103، 104A B C۔ ان تقدیر کے اوپر، تقدیر، مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، یہ ٹاپک تھا ان 4 لیکچرز کا۔ ان کا کنکلوژن میں نے اسی آیت کے اوپر کیا تھا، یعنی آخری آیت جو میں نے کوٹ کی تھی مسئلہ تقدیر میں وہ یہی تھی، لا یسأل عما یفعل، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا جو کچھ وہ کرتا ہے، وہم یسألون، اور اس کے علاوہ ہر ہستی سے پوچھا جائے گا کہ اس نے وہ کیوں کیا۔ یہ ہے ہر اس سوال کا جواب جس سوال کا جواب ہمیں نہیں دیا گیا۔ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر کے اتنی بڑی مصیبت میں کیوں ڈال دیا کہ جس کی اینڈ پر یا ہمیشہ کی ناکامیاں مقدر ہونے والی ہیں یا ہمیشہ کی جو ہے وہ ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہونے والی ہیں، بہت بڑا رسک ہے جی۔ اس سے بڑا تو سمجھ لیں کہ کوئی رسک ہی نہیں ہے اس کائنات کے اندر کہ یا ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کی ناکامی، اور ہماری مرضی کے بغیر، اور اوپر سے ہمیں دھمکی بھی لگا دی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا۔ دھمکی بھی لگا دی کہ سدھے ہو جاؤ، میرے کو لے آنا جائے، چھڈاں گا نہیں۔ اور پھر اس سے بڑی وہ یونیورسل ٹروتھ سورۃ الاعراف کے اندر 179 نمبر آیت، میں کہتا ہوں کہ موسٹ ڈینجرس نیوز اباؤٹ ہیومینٹی، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک انسانوں اور جنوں کی اکثریت ہم نے پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے۔ ان کی آنکھیں تھیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان تھے وہ سنتے نہیں، ان کو عقل دی تھی، دل دیے تھے سوچنے کے لیے، وہ سوچتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنی عقل کو، ان 3 انسٹرومنٹس کو
عقل کو, کان کو, آنکھوں کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نیوز سنا دی ہے. اب یہ ہماری اپنے ساتھ خود نیکی ہے کہ کون شخص ایفرٹ کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا دیتا ہے. کیونکہ جڑا پائی جی پیدا ہو گیا, جڑا جم پیا وہ پھنس گیا. سیدھی جی گل ہے, بالکل ننگی گل ہے, پاویں کسی نو بری لگے. جو پیدا ہو گیا وہ مارا گیا. بہت بڑے رسک پہ لگی ہوئی ہے لائف ہماری. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی دھمکی دے رہا ہے کہ اکثریت پیدا بھی دوزخ کے لیے ہوئی ہے. یہاں تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا عقیدہ بنا لیا, کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے. سیدھا دیکھو نہیں ہونا سی, حالانکہ دنیا میں یہ نہیں ہے. اب یہاں پہ 80 90 100 جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, میں کو نہیں, میں نے ایک گولی چلانی ہے, جنوں بھی لگ جائے. 80 بندوں نے یہ نہیں سوچنا خیر ہے ایک ہی ہے, منو کیڑی لگنی, کسی اور نو لگے گی, سارے اٹھ کے نسن گے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سورۃ الاعراف میں کہ جن و انس کی اکثریت دوزخ کے لیے پیدا کی ہے, لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی کہ اگر اکثریت پیدا ہو گئی ہے, بڑے تھوڑے لوگوں نے جنت میں جانا ہے, تو مجھے تو بڑی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے میرٹ پہ آنے کے لیے. تو اس طرح کے تمام سوالات کہ ہماری مرضی کے بغیر اس نے پیدا کیا, ہماری مرضی کے بغیر ہمیں اتنی بڑی مشقت میں ڈال دیا, ایک ہی جواب ہے, لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا جو وہ کرتا ہے, اس کے علاوہ ہر ہستی سے پوچھا جائے گا جو کچھ اس نے کیا. تو پائی جی سیدھی طرح سر سٹ کے جویں کہندا ہے اویں کردے جاؤ, جس طرح وہ کہتا ہے ویسے کرتے جاؤ. یہ آپ جتنے گلے شکوے ہیں یہ قیامت والے دن خدا سے ہو سکتے ہیں. اس دنیا میں تو ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نے جو کچھ کیا اس کی مرضی کے مطابق اب جو اس کی پلاننگ تھی اس کو فالو کرتے چلے جائیں. اس کا احسان ہے کہ اس نے پیغمبروں کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے ہمیں اس آخرت کی جواب دہی سے ڈرا دیا پہلے, یہ بھی اس کا بہت بڑا احسان ہے, اور دین کو محفوظ حالت میں ہم تک پہنچا دیا الحمدللہ.